نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ سیاست اس نظم و ضبط کو کہا جاتا ہے جس میں لوگوں کے مسائل اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق لوگ خود حل کر رہے ہیں، اور سیاست میں جو نیا انداز آیا وہ آ گیا جمہوریت، جس میں لوگوں کی منشا کے مطابق لوگوں کے مسائل لوگ خود حل کر رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، کانت فی بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل میں ان کے درمیان مسائل کے حل کرنے میں، سیاسی معاملات کو بہتر اور درست کرنے میں بنی اسرائیل بڑا اہم کردار ادا کیا کرتے تھے۔ اور بنی اسرائیل کا آغاز ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام سے شروع ہو کر عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک رہا، جو تقریباً ایک محدود اندازے کے مطابق 1500 سے 2000 سال کا زمانہ ہے۔ اور اس زمانے میں انبیاء لوگوں کے مسائل حل کیا کرتے تھے، لوگوں کے معاملات، لوگوں کے مسائل، لوگوں کی پریشانیاں حل کرتے، اس کو درست کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنے اور آپ کے بعد پھر ایک ماحول اور مزاج ہمارا ایسا بن گیا ہے آج کے زمانے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملے ہوئے دین کے بارے میں ہم الجھن کا شکار ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی معاملات یہ سیاستدانوں کا کام ہے، اور مولویوں کا کام ہے صرف نمازیں پڑھنا اور نمازیں پڑھانا۔ حالانکہ آپ میں جو حضرات کو علمی دسترس رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کوئی بھی فقہ کی کتاب ایسی نہیں ہوگی جس میں نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور اس کے بعد جتنی فقہ کی کتابیں ہیں اس میں معاشرت اور اس میں سیاسی معاملات، تجارت کے معاملات، وہ سارے اس میں ذکر ہوتے ہیں۔ ہر فقہ کی کتاب میں کتاب السیر موجود ہے۔ تو یہ سارے معاملات جو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تو ظاہر بات ہے وہ اس سے کچھ نہ کچھ ہو نو تو رکھتے ہوں گے، اور وہ اس کے بارے میں یہ ادراک اور یہ تجربہ بھی رکھتے ہوں گے کہ ہم ان مسائل کو کیسے حل کریں گے۔ بدقسمتی اس وقت ہمارے سر پہ آتی ہے کہ جب ہم اپنے منصب اور اپنے مزاج کو صحیح معنوں میں نہ سمجھ سکیں۔ ہمارا منصب کیا ہے؟ جو ہم پڑھیں اس پر عمل کر کے دکھائیں اور لوگوں کو عمل کرنے کے لیے راستہ بتائیں۔ یہ تو ہمارا ذمہ ہے، لیکن ہمارا کردار کیا ہے؟ ہم خود ہی عمل نہیں کرتے، دوسرے کو عمل کیا کروائیں گے؟ یہی وجہ ہے کہ اس وقت اگر آپ معاشرتی طور پر دیکھیں تو جتنی سیاسی انتشار، افتراق اور فرقہ واریت مذہبی طبقے میں ہے اتنی کہیں نہیں ہے۔ مسلم لیگ کو لے لیجئے تو آپ کو مسلم لیگ کاف نظر آ جائے گی، مسلم لیگ نون نظر آ جائے گی، مسلم لیگ فے نظر آ جائے گی، ایک دو اور جماعتیں نظر آ جائیں گی۔ اگر آپ پیپلز پارٹی کو لیں گے تو پیپلز پارٹی کے بھی 2-3 گروہ نظر آ جائیں گے۔ مرتضیٰ بھٹو کی پیپلز پارٹی ہے، اور پارلیمنٹیرین پیپلز پارٹی ہے، کچھ اور ایک آدھ پارٹی پیپلز پارٹی بن جائے گی۔ اسی طرح بعض جماعتیں علاقائی جماعتیں ہیں۔ جمعیت علماء اسلام بھی ایک سیاسی جماعت ہے، لیکن جمعیت علماء اسلام یہ قومی سیاسی جماعت نہیں
بلکہ یہ بین الاقوامی سیاسی جماعت ہے، اس لیے اس کا نام جمعیت علماء پاکستان نہیں رکھا گیا، اس کا نام رکھا گیا جمعیت علماء اسلام، یعنی دنیا عالم کے تمام علماء کی جمعیت کا نام یہ جمعیت ہے۔ تو یوں سمجھنا چاہیے کہ جمعیت علاقائی جماعت نہیں، گروہی جماعت نہیں، بلکہ پوری دنیا کے علماء کی جمعیت کا نام جمعیت علماء اسلام۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں مذہبی لحاظ سے ہر گروہ نے اپنی پارٹی بنائی ہوئی، اور اس پارٹی کے اندر پھر چھوٹی چھوٹی پارٹیاں بن گئی ہیں، اور سیاسی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو کوئی بصیرت نہیں ہے، سیاسی آگہی نہیں ہے، سیاسی گہرائی نہیں ہے، سیاسی وسعت نظر نہیں ہے، دنیا کے معاملات فہمی نہیں ہے۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں ہر فرقہ کئی سیاسی جماعتوں میں بٹا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں جمعیت علماء پاکستان مولانا نورانی کے نام سے بھی ہے، پھر جمعیت علماء پاکستان ایک اور گروپ بھی ہے، پھر مولانا طاہر القادری کی بھی ایک سیاسی جماعت ہے، اسی طرح پھر مولانا رضوی گزرے ہیں، ان کی سیاسی جماعت، ان کی سیاسی جماعت میں مولانا جلالی ہیں، ان کی اپنی ایک سیاسی جماعت ہے، اور اسی طرح یہ چھوٹی چھوٹی سیاسی جماعتیں ہیں۔ شیعوں میں چلے جائیں تو ان کی 20 سیاسی جماعتیں ہیں، اہل حدیثوں میں چلے جائیں تو ان کی کئی سیاسی جماعتیں، جمعیت اہل حدیث ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث ہے، پھر مرکزی مسلم لیگ ہے، اور اس طرح اور بھی کئی جماعتیں ہیں۔ پھر دیوبندیوں کی طرف آ جائیں تو ہمارے ہاں بھی کئی سیاسی جماعتیں ہیں، مثلا ہمارے ہاں سپاہ صحابہ کے 1-2 دھڑے ہیں، اسی طرح جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جمعیت علماء اسلام مولانا سمیع الحق کا بھی ایک دھڑا ہے۔ پھر اسی طرح اور اگر دیکھا جائے تو کئی دوسری سیاسی جماعتیں بھی بنی ہوئی ہیں، اگر وہ ووٹوں میں کھڑے ہوں تو شاید ان کو کوئی ووٹ نہ دے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جماعتیں بہت زیادہ ہیں، اور یہ ساری جماعتیں اگر اکٹھی ہو کر اپنا مشن ایک رکھ کے آگے چل پڑیں تو کام بہت آگے جا سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں کرتے۔ خاص طور پر مذہبی لوگ سیاسی لحاظ سے ایک دوسرے کے نہ قریب آتے ہیں اور نہ قریب ہوتے ہیں۔ کوئی بھی سیاسی جماعت پیپلز پارٹی کے ساتھ، مسلم لیگ کے ساتھ یا کسی اور جماعت کے ساتھ اتحاد کر لے گی، آپس میں نہیں کرے گی، یہ ہمارا المیہ ہے۔ اور اس لیے آج جن حالات میں ہمارے سامنے جو حالات پیش نظر ہیں یا جو حالات ہمارے بنے ہوئے ہیں، اس میں ہم مستقل تنزل کا شکار ہیں، ہم مستقل نیچے چلے جا رہے ہیں، ہمارا کوئی بھی معیار نہیں رہ گیا۔ اگر دیکھا جائے تو ہم دن بدن پست سے پستر چلے جا رہے ہیں، پستر چلے جا رہے ہیں، ہمارا کوئی رکاوٹ اور کہیں پہ بریک نہیں لگ پا رہی۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت جو تازہ ترین حالات ہیں غزہ میں، اسرائیل کا جو معاملہ چل رہا ہے 70 سال سے چل رہا ہے، اور 70 سال سے فلسطینیوں کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ ہم پاکستانی تو ایک مرتبہ ذبح ہوئے، جب پاکستان بنا 1947 میں جو ہجرت ہوئی تو اس وقت ذبح ہوئے لوگ، اور کہا جاتا ہے تاریخ کا سب سے بڑا ذبح ہونے کا عمل اس وقت ہوا تھا جو کئی لاکھ لوگ ذبح ہوئے۔ لیکن اس کو ایک طرف رکھ دیجئے، اس کے بعد تازہ ترین اگر دیکھ لیجئے تو اسرائیل میں غزہ یہ چھوٹی سی آبادی ہے جو چاروں طرف سے محصور ہے، ان بیچاروں پر بلا وجہ ان پر بمباری کی جا رہی ہے، بلا وجہ۔ حماس ایک جہادی تنظیم ہے، لیکن یہ تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ یہ چونکہ جہادی تنظیم فلاں علاقے سے تعلق رکھتی لہٰذا اس علاقے کے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا جائے، یہ دنیا کی کسی بھی دانش کے مطابق نہیں ہو سکتا۔ مجاہد ہیں
تو मुजाहिद का काम है उनसे मुकाबला करना। मुजाहिद आर्मी से मुकाबले के लिए होते हैं, ये नहीं होता कि पूरे इलाके को तहस नहस कर दिया जाए। लेकिन आज देखा ये जा रहा है कि गजा में ये छोटा सा इलाका है जो तकरीबन अगर देखा जाए तो 5-6 किलोमीटर चौड़ा है और 30-40 किलोमीटर लंबा ये छोटा सा टुकड़ा बनता है। और ये छोटा सा टुकड़ा जिसकी एक तरफ समुंदर है और समुंदर में भी इसराइल के बहरी जहाज तो फिर ही रहे थे, लेकिन माशाल्लाह अमेरिका ने भी 2 बहरी बेड़े लाकर खड़े कर दिए हैं कि ये जो फ़लस्तीनी हैं ये कोई आदमी नहीं है, कोई इफरीत और जिन्नात हैं, जिनका मुकाबला करने के लिए अमेरिका ने अपनी बहरी बेड़े लाकर खड़े कर दिए। एक तरफ मिस्र है और मिस्र से 4-5 किलोमीटर की सरहद मिलती है, लेकिन मिस्र के लोग भी ऐसे बुज़दिल हैं कि उनकी तरफ हज़ारों के लिहाज से ट्रक सामान लिए खड़े हैं, लेकिन रफ़ा क्रॉसिंग के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है जब तक कि इसराइल की तरफ से इनके साथ कोई बातचीत ना हो जाए, अमेरिका से मंजूरी ना मिल जाए। गोया यूँ कहना चाहिए कि गजा के लोगों को खाने पीना भूख नहीं लगती, बल्कि उनको जब इसराइल कहेगा, जब अमेरिका कहेगा तो भूख लगेगी और उस वक़्त कुछ अंदर भेज दिया जाएगा। और जितनी कारपेट बमबारी की जा रही है, शायद तारीख़ में इसकी मिसाल नहीं मिलती होगी। चंद दिन पहले मैंने एक तस्वीर देखी, हकीकत बात यह है कि वो तस्वीर देखकर मैं आंसू नहीं रोक सका, इसलिए कोई फैमिली बेचारी जा रही थी, जैसे नकले मकानी के लिए भी उनको हुक्म दिया जाता है, एक सड़क से फैमिली जा रही है और एक टैंक के ज़रिए पूरे ख़ानदान को मसल कर रख दिया गया है। किसी की टांग उधर पड़ी है, किसी का सर उधर पड़ा हुआ है, किसी का धड़ पिचका पड़ा है, ज़मीन के ऊपर रगड़ा पड़ा है, सड़क सुरख हुई पड़ी है और छोटे छोटे ज़र्रात इंसानों के वो बिखरे पड़े हैं। और किसी को दुनिया में किसी को ये हया और गैरत नहीं आ रही, इंसानियत भी कोई चीज़ हुआ करती है। ये अलग बात है हम ग़ुलाम हो गए हैं, जब हम आज़ाद हुआ करते थे जंगें हमने भी की हैं, ऐसा नहीं है कि हमने जंगें नहीं की। आखिर पूरी दुनिया पर 1200-1300 साल हुक्मरानी की हमने, बड़ी बड़ी जंगें की हैं, लेकिन तारीख़ गवाह है कि मुसलमानों की इस तरह की जुल्म सितम वाली दास्तान आज तारीख़ में कहीं दिखा नहीं सकते। हमने दुश्मनों को भी पकड़ा और फिर उनको अहसन तरीके से इंसान समझ के उसके साथ मामला किया और छोड़ भी दिया। और अभी भी गजा में जो मुजाहिदीन हमास हैं, वो जब दूसरों को पकड़ते हैं और उनको कोई जुल्म सितम का निशाना नहीं बनाते, एक मिसाल ऐसी पेश नहीं की जा सकती। हाँ, जो मद्दे मुकाबिल में लड़ाई करने वाले हैं, ज़ाहिर बात जब लड़ाई होती है तो फिर लड़ाई में सब चलता है, लेकिन सिविलियन को, आम आदमियों को, किसी औरत को कोई एक मिसाल ऐसी पेश नहीं की जा सकती। अलबत्ता ऐसी मिसालें हैं कि जो उनसे छुट कर आते हैं तो आकर उनकी तारीफ़ों के गुण गाने लगते हैं, लेकिन दूसरी तरफ पूरी दुनिया उस पर हू का आलम है, सख्ते का आलम है। उनके पंजाबी में कहते हैं दांतों में दंगल पड़ गई है, जुबानें हिलना बंद हो गई हैं किसी इस्लामी मुल्क के लिए। और कोई हुक्मरान ऐसा नहीं है जो सलामती कौंसिल, जिसका नाम सलामती कौंसिल है, हकीकत में तो मैं समझता हूँ वो फितना कौंसिल है। सलामती कौंसिल में जंग बंदी की कई करारदादें इन दिनों में पेश की गई, जो इसी लोगों से अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस के ज़रिए से वीटो कर दिया गया है कि जंग बंदी की ज़रूरत नहीं है। मुझे समझ नहीं आती कि बाइडन ये किस मुंह से और लोगों को ये कहता है कि जनाब हम कोशिश कर रहे हैं जंग में वक्फा आ जाए, जबकि ये खुद उन सलामती कौंसिल में करारदाद को वीटो कर रहे होते हैं। इसलिए ये दौर मुनाफिकत का दौर है। आज के दौर की सियासत मुनाफिकत की सियासत है। आज मरने वाले को यही कहा जाता है आप मर जाइए, हम आपके लिए मोमबत्तियां जलाएंगे, हम आपके लिए झंडे भी लगाएंगे, हम आपके लिए नारे भी लगा लेंगे। कोई एक मुल्क ऐसा नहीं
جو چاروں طرف سے محصور چھوٹا سا علاقہ جو غزہ اسٹپ ہے یا غزہ کی پٹی ہے، اور اس کے ارد گرد کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں سے ان کو کوئی مالی یا کسی طرح کی معاونت کی جا سکے۔ آج ہم مذہبی لوگ بھی اور سیاسی لوگ بھی جلوس جلسے تو نکال ہی رہے ہیں، چلو وہ تو ایک اچھی بات ہے، لیکن ان کے لیے معاونت کے لیے کوئی کارآمد طریقہ کار ہمارے پاس نہیں، اور اگر ہے بھی تو یہی ہے کہ بس چندہ اکٹھا کر کے اپنے مذہبی لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑے رکھنا، تاکہ ہمارے مذہبی لوگ صدقہ، زکوٰۃ، خیرات یا ان کی مدد کے لیے کسی اور جماعت کو دے کر ان کی طرف مائل نہ ہو جائے۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت ہمارے محترم قائد مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم، انہوں نے صحیح ایک نمبر جرت مند ایمان والے مسلمان ہونے کا کردار ادا کیا۔ آج جبکہ تمام 55، 56، 57، 58 ممالک کے مسلمان حکمرانوں کے زبانوں کے اوپر تالا پڑ چکا ہے کہ وہ ہانیہ کا نام نہیں لے سکتے، مشل کا نام نہیں لے سکتے، حماس کا نام نہیں لے سکتے، فلسطین و غزہ کا نام نہیں لے سکتے، ایسے وقت میں پاکستان میں طوفان الاقصیٰ کانفرنسیں کی ہیں، کوئٹہ میں بہترین کانفرنس کی گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں پاکستانیوں کی طرف سے اور کچھ نہیں، یہ بہت بڑا ایک حوصلہ افزائی کا پیغام ہے۔ اسی طرح پشاور میں کی گئی جو بہت بڑا حوصلہ افزائی کا ایک پیغام ہے۔ اسی طرح کراچی میں کی گئی جو بہت بڑا حوصلہ افزائی کا پیغام ہے۔ اور پھر خاص طور پر ایسے وقت میں جب ان کا نام لینا مشکل ہو، ان تینوں کانفرنسوں میں جو فلسطین کا نمائندہ تھا وہ ساتھ ساتھ کانفرنس میں رہا اور وہ ساتھ ساتھ چلا ہے۔ اور پھر اسی طرح ہمارے جمعیت کے دوستوں نے فنڈ اکٹھا کرنے کا پروگرام بنایا۔ یہ مشکل ترین وقت ہے کہ جب ان کے لیے کوئی مدد کرنے کے لیے بھی تیار ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صوبہ سندھ نے، بلوچستان نے اور KPK نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ اگرچہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، ان کو بھی کردار تو ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن دوستوں نے جس حد تک ہو سکا کیا بھی ہے۔ اس لیے اب مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم اپنے ساتھی سومرو صاحب کے ساتھ اور ایک مفتی صاحب کو لے کر قطر گئے ہیں اور براہ راست فلسطین کی قیادت سے ملاقاتیں کی ہیں، حماس کی قیادت سے ملاقاتیں کی ہیں۔ اور یہ دوستوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ فلسطین اصل میں دو حصوں میں بٹ گیا ہے، اسرائیل درمیان میں ہے اور فلسطین کا ایک حصہ جس کو مغربی کنارہ کہتے ہیں، دریائے اردن کا مغربی کنارہ، یعنی ایک طرف اردن ہے، درمیان میں دریائے اردن ہے، اور ایک طرف فلسطین کا ایک بہت بڑا ایریا ہے۔ لیکن اس ایریے کی صورتحال بھی یہ ہے کہ اس سارے ایریے میں زیادہ تر اندر 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 بنی اسرائیل کی سیٹلمنٹ آبادیاں ہیں، جو لوگوں کو جان بوجھ کر لا کر یہاں ان کو بسایا گیا ہے۔ بلکہ ایک لطیفے کی بات ہے کہ فیس بک پہ کوئی بندہ کہہ رہا تھا کہ جو یوں سمجھنا چاہیے کہ جو مغربی کنارہ ہے یہ تو اسرائیل کا بحریہ ٹاؤن سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ یہودیوں نے اس پر بھی قبضہ کیا ہوا ہے، اور جو وہاں پہ محمود عباس اس کے حکمران ہیں وہ تو اسرائیل کے زیر نگیں ہیں، ان کی مرضی کے بغیر کر کچھ نہیں سکتے، وہاں کا کنٹرول ساری چیزیں اسرائیل کے ہاتھ میں ہے۔ بظاہر ایک نام نہاد ایک حکومت بنا دی گئی ہے، ورنہ وہاں صورتحال یہ ہے کہ 2-4 میل کا ایریا مسلمانوں کا ہے، اگلے 2-4 میل کا یہودیوں کا ہے، اگلے 2-4 میل کا مسلمانوں کا، اگلے 2-4 میل کا ان کا ہے۔ لہذا ایک اس علاقے میں فلسطین کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں جانے کے لیے بھی بنی اسرائیل کے جو فوج ہے اس سے اجازت لینی پڑتی، پولیس سے اجازت لینی پڑتی ہے، اور یہ جتنے درمیان میں سب جگہ پہ یہودی موجود ہیں، ان کے آباد سیٹلمنٹ موجود ہیں، سیٹلرز موجود ہیں، ان کے وہ IDF جو ہے اسرائیل ڈیفنس فورس وہ موجود ہے، پولیس موجود ہے، جب جی چاہتا ہے جس مرضی بستی کے لوگوں کو لا کے کھڑا کر دیتے ہیں اور جس کو مرضی قتل کر دیتے ہیں، تو پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور اسی میں یہ بیت المقدس بھی ہے،
اور یہ سارا معاملہ اسی میں ہے۔ اور دوسری طرف اس خطے سے دوسرے خطے کے درمیان تقریباً کئی کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور جس کا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اور وہ جو دوسرا ایریا ہے جس کو غزہ کہا جاتا ہے، یہ غزہ ایک صوبہ ہے، 4 ضلعوں کا مجموعہ ہے، 4 ضلعوں کا مجموعہ، چھوٹا سا ایک ایریا ہے۔ لیکن یہ ضلع ایسے نہیں ہیں جیسے ہمارے پاکستان کے ضلع ہوں، بلکہ یوں سمجھنا چاہیے کہ لاہور کے اگر 3 یا 4 حصے کیے جائیں تو شاید چوتھا حصہ وہ غزہ بنتا ہوگا، شاید چوتھا حصہ بھی ہمارا چوتھا حصہ اس سے زیادہ بڑا ہوگا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ لمبائی میں 40 کلومیٹر ہے اور چوڑائی میں 5-6 کلومیٹر ہے، بس اتنا سا وہ ایریا ہے۔ تو یہ کل وہ علاقہ بنتا ہے جو غزہ ہے۔ اور غزہ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہاں سارے کے سارے نسلی فلسطینی ہیں، یا وہاں مطلب عیسائی بھی ہیں، زیادہ تر مسلمان بھی ہیں، اور مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت ہے، اور حکومت ہر چیز مسلمانوں کی ہے۔ اور ان کا جو فوجی نظم ہے اس کا نام حماس ہے، فوجی نظم کا نام حماس ہے۔ اب حماس نے اگر اسرائیل سے جنگ شروع کی ہے تو فوجیوں کا کام یہ نہیں ہوتا کہ فوج کا مقابلہ لینے کے لیے سویلین پر حملے شروع کر دیے جائیں۔ فوجوں میں غیرت ہوتی ہے، فوج بمقابلہ فوج ہوا کرتی ہے۔ یہ دنیا کے قانون میں بھی کہیں ایسا نہیں، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ جو غلام ہوتے ہیں ان کے کوئی قانون ہوتے ہی نہیں، نہ ان کی عزت ہوتی ہے، نہ ان کے قانون ہوتے ہیں، نہ ان کا کوئی پرسان حال ہوتا ہے۔ مسلمان جب غلام ہے تو ان کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو بھکاری بن کر UN میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، سلامتی کونسل میں جا کر دوسروں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، جنرل اسمبلی میں یہ تقریر کر کے سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم نے بڑا کون سا تیر مار لیا ہے، اور جنرل اسمبلی میں تو کبھی کوئی نتیجہ نکلا نہیں ہے۔ جنرل اسمبلی میں تقریر کرنا تو ایسے ہی ہے جیسے کسی عام کانفرنس میں تقریر کرنا ہے، اور وہاں جا کے تقریریں کر کے ہمارے حکمران سمجھتے ہیں دیکھا جی فلاں نے تقریر سے پہلے تلاوت کر لی ہے، فلاں نے جناب اسلام کو یوں بیان کر دیا، فلاں نے اسلام کو یوں بیان کر دیا۔ بھائی جنرل اسمبلی میں سارے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، ہر ملک کا نمائندہ ادھر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، 56-57 ممالک آپ کے بھی نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں۔ سلامتی کونسل میں جو اصل ہے، جو قوت فیصلہ جن کے پاس ہے، اس سلامتی کونسل کی طاقت بھی 5 بندوں کے ہاتھ میں ہے۔ ان 5 بندوں کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ 4 اگر آپ کے ساتھ مل بھی جائیں، ایک اگر آپ کے خلاف ہو جائے اور ویٹو کر دے، آپ کا معاملے ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہاں سلامتی کونسل میں امریکہ، فرانس، برطانیہ، چین اور روس، یہ چند لوگ ہیں جن کے پاس ویٹو پاور ہے، اور ان میں سے اگر 4 ایک طرف ہو جائے، ایک ویٹو کر دے، وہ معاملہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ غزہ کی جنگ بندی کے بارے میں اب تک جتنی بھی قراردادیں وہاں آئیں، امریکہ کی طرف سے اسے ویٹو کر دیا گیا ہے، نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا ہے۔ تو اس لیے آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیاسی تناظر اور حالات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بارے میں اپنے اندر آگاہی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ UNO جس کو اقوام متحدہ کہا جاتا ہے، یہ بنیادی طور پر منافقت کا گڑھ اور اڈا ہے۔ یہاں تو صرف منافقت چلتی ہے، یہاں تو صرف دوستیاں چلتی ہیں، یہاں تو یارانے چلتے ہیں، یہاں لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوتے۔ آج بھی اگر اللہ تعالیٰ آپ کو وہ کان دے جو سننے والے ہوں، وہ آنکھ دے جو دیکھنے والی ہو، وہ دل دے جو سمجھنے والا ہو، تو فلسطین کی آج بھی آپ UNO کی عمارت میں جا کر دیکھیں، مظلوموں کی چیخیں، آہو بکا آپ کو سنائی دے گا۔ لیکن وہاں تو لوگ ہی ایسے ہیں جن کے کان بند ہیں، جن کی آنکھیں بند ہیں، ہوش جن کو نہیں ہے، صرف دوستیاں لگتی ہیں، دیہاڑیاں لگتی ہیں، تنخواہیں بنتی ہیں، اور یہی وہاں پہ کام ہوتا ہے۔ لوگوں کے مسائل تو وہاں حل ہوتے نہیں۔ وہاں تو زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ کوئی بڑا چھوٹے پر حملہ کر دے تو UNO یا سلامتی کونسل اس بات کے انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کب ہم نے اس کی اپروول دے دینی ہے۔ یہی کیا جا رہا ہے وہاں پہ، اور اس کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتے، کچھ ہو نہیں سکتا۔ بتائیے شام میں قتل عام ہوا، کیا کیا UNO نے؟ عراق میں قتل عام ہوا، عراق کے صدام کو بلا وجہ مار دیا گیا، اور جو اس پر الزام تھا وہ جھوٹا ثابت ہوا، کیا کیا UNO نے؟ لیبیا میں صدر معمر القذافی کو مار دیا گیا، آج لیبیا کو
उसको तबाह बर्बाद करके रख दिया है। बताइए यूएनओ ने वहां क्या कर लिया है? 70 साल से बेचारे फलस्तीनी ज़िबा हो रहे हैं और लूट रहे हैं, उनके घर छीने जा रहे हैं और जबरन उनको बेदखल कर दिया जाता है, यहूदियों को लाकर आबाद कर दिया जाता है। बताइए यूएनओ ने आज तक क्या किया? ये कश्मीर 70 साल से बेचारे लोग ज़िबा हो रहे हैं, बताइए क्या कर लिया यूएनओ ने वहां पे? और 40 साल तक अफगानिस्तान ने कितने जुल्म सितम सहे हैं और बिल आखिर वो बेचारे अपनी हिम्मत और अपनी कोशिश, अपनी दुआओं और अपनी कोशिशों से वो कामयाब हुए। आज तक यूएनओ ने उसको तस्लीम तक नहीं किया। तो इसलिए मैं ये कहने में हक बजानिब हूं कि यूएनओ इस वक्त मुनाफिकत का गढ़ और अड्डा बना हुआ है। तो इसलिए उसकी तरफ मुसलमान देख रहे हैं कि जी यूएनओ कुछ करेगा, यूएनओ कुछ नहीं करेगा। कौन करेगा? ये आपको करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ हमारे मुहतरम और हमारे कायद मौलाना फजलुर रहमान ने जो कदम उठाया, ये कदम तो बहुत मुश्किल है। ये दुनिया की आंखों को यानी ये चुभेगा और लोगों के लिए अजियत का बायस बनेगा कि जनाब हम तो इनको सफ़े हस्ती से मिटाना चाह रहे थे और तुम उनके साथ जाकर खड़े हो गए हो, उनके लिए चंदे कर रहे हो और उनके लिए पैसे इकट्ठे करने चल पड़े हो। और मौलाना फजलुर रहमान साहब, अल्लाह ताला उनको सलामती दे और उनकी जमात और जमात के लोगों को सरबुलंदी समझ दे और उनमें सियासी बसीरत पैदा करे ताकि पंजाब में भी अहसन अंदाज में और मुनज़्ज़म तरीके से वो काम को आगे बढ़ा सकें। वरना जितनी पोटेंशियल पंजाब में सियासी समझ बूझ के लिहाज से है, इतनी कहीं और नहीं है। लेकिन जमीयत के लोगों की जितनी यानी यूं समझ लें कि गैर जिम्मेदाराना अंदाज फिक्र और गैर जिम्मेदाराना अंदाज सोच है, पंजाब में इतना कहीं भी नहीं है। वरना तूफानुल अक्सा जितने दूसरे सूबों के बड़े शहरों में ये प्रोग्राम किए हैं, तो इससे ज़्यादा बड़े तो यहाँ पंजाब में हो सकते थे, लेकिन नहीं किए गए, अब तक नहीं किए गए। होना ये चाहिए था कि हर ज़िला लेवल पर ज़िली जमातें ये प्रोग्राम करवाती और फिर एक बड़ा प्रोग्राम लाहौर में या किसी और बड़े शहर में किया जाता, पता चलता कि पंजाब में भी बेदारी है। लेकिन चूंकि हम पंजाब में जमीयत के लोग वो वैसे ही यानी गैर सियासी मिजाज बने हुए हैं और आपस में उलझनों का शिकार हैं, जिसकी वजह से पंजाब में हमारा काम नज़र नहीं आता। ऐसे वक्त में जमीयत के कायद का इतना बड़ा कदम उठाना और उनका जाना, मैं समझता हूँ कि जो लोग सियासी बसीरत रखने वाले हैं, वो चाहे किसी जमात से ताल्लुक़ रखते हो, किसी गिरोह से ताल्लुक़ रखते हो, किसी मसलक से ताल्लुक़ रखते हो, किसी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हो, उनको चाहिए कि मौलाना का दस्तो बाजू बने। उनको चाहिए कि मौलाना के जो बयानियाँ उसके साथ खड़े हों। उनको चाहिए कि मौलाना के साथ खड़े होकर उनका साथ दें। लेकिन हालात ये है कि हम लोग भूलने के आदी हैं। हमें जब डंडा पड़ता है तो हमें याद आ जाता है और जब थोड़े वक्त गुजरता है फिर हमें भूल भी जाता है। आज पूरी दुनिया का हर मुल्क फ़लस्तीन के हक़ में अवामी तौर पर इज्तिमा और एहतजाज कर रहा है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद जब वोट देने का वक्त आएगा तो वोट उनको डाला जाएगा जो आज फ़लस्तीन का नाम लेते हुए भी डर रहे हैं, कांप रहे हैं कि कहीं हमें कुछ हो ना जाए। आज कहाँ है मुस्लिम लीग? आज कहाँ है पीपल्स पार्टी? आज कहाँ है वो कौमी पार्टियाँ जो बलूचिस्तान में? आज कहाँ है MQM जो कराची में बड़ा नाम हुआ करता था उसका? आज कहाँ है वली खान की जमात जो KPK में बड़ा नाम हुआ करता था? आज कहाँ है बाकी दूसरी जमातें? तहरीक इंसाफ क्यों इतनी खामोशी छा गई उस पर कि आज इस फ़लस्तीन का नाम तक उनकी ज़ुबानों पर नहीं आ रहा है? तो मेरे मुहतरम, आज ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने आप को समझें, अपने हालात को समझें, अपने मसाइल को समझें, उसके मुताबिक अपनी क़यादत को मुंतखब करें। वरना हालात तो यही है कि थोड़े दिन गुजरेंगे, हम भूल जाएंगे। हालात ये हैं कि कोई नारे नवाज शरीफ के लगाएगा, कोई जरदारी के लगाएगा, मौलाना फजलुर रहमान फिर बदनाम के बदनाम, हम मौलवी फिर बदनाम के बदनाम। तो मेरे मुहतरम याद रखिए, ये अगर आप चाहते हैं इंसानियत की भलाई है, अगर आप चाहते हैं मज़हब की बेहतरी आए, अगर आप चाहते हैं
انسانوں میں ہم آہنگی و محبت پیدا ہو، تو آپ کو چاہیے کہ آپ صحیح معنوں میں اسلامی فکر پیدا کریں، اسلامی انداز سیاست کو سمجھیں۔ آج آپ کو اسلامی انداز سیاست افغانستان میں نظر آ رہا ہے، اسلامی انداز سیاست آپ کو جمعیت علماء اسلام کی صورت میں نظر آ رہا ہے۔ ان کو دیکھیں، ان کے طریقہ کار کو سمجھیں، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کیجئے۔ اور خاص طور پر جس دور میں ہماری بیماری ہے وہ یہ کہ علماء کے بغض میں ہم بلا وجہ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مہربانی فرما کر علماء کے بغض کو اپنے اندر سے نکالیے، اپنے دلوں کو علماء سے مانوس کیجئے، علماء کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ یقیناً علماء میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو جن پر مطلب ہے ہم اطمینان کی نظر نہیں رکھ سکتے ہیں یا ان پر اطمینان نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے باوجود ہمیں چاہیے کہ ہم کم از کم جو حق ہے اس کا ساتھ دیں اور جو باطل ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں، تاکہ قرآن کریم کی آیت جاء الحق وزہق الباطل، حق آئے اور باطل ختم ہو جائے۔ ان الباطل کان زہوقا، کیونکہ باطل کو تو ختم ہی ہونا چاہیے، اس پر ہم بھی عمل کرنے والے بن جائیں۔ دعا ہے اللہ ذوالجلال سے جو کہا سنا گیا اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔